السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ملک وقاص احمد۔ چونکہ عید قربان کی آمد ہے، عید قربان کے دن جو ہے وہ ہمیں عید قربان کے نزدیک لے کر جا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل، ایسی باتیں جنہیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ عید قربان پر ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہمارے ساتھ مفتی عبدالودود صاحب موجود ہیں، ہم ان سے باتیں کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ان مسائل کا حل کہ کس طرح یہ سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو بات کو مختصر کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو عید قربان ہے سنت ابراہیمی ہم ادا کرتے ہیں، اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انہوں نے تمام آزمائشوں میں پورا اتر کے دکھایا۔ بے شک یہ جو قربانی ہے یہ ازل سے ہے، یعنی جب سے انسان کی ابتدا ہے اسی وقت سے قربانی کی ابتدا ہو گئی۔ بالکل۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے۔ اللہ جل جلالہ آپ علیہ السلام کو فرماتے مخاطب کر کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ اے نبی علیہ السلام آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی بات کہ جب دونوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ معلوم ہوا یہ قربانی کا جو رسم ہے، قربانی کا جو رواج ہے، یہ انسان کی پیدائش سے ہی اس کا تسلسل ہے، اور درمیان میں چلیں تو حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے۔ انہیں اللہ نے حکم دیا، کئی آزمائشوں میں اللہ نے آزمایا، اور اس میں ایک بہت بڑی آزمائش، دیکھیے انسان اپنے اوپر تکلیف اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ قربانی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کی قربانی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی سگی اولاد کو بڑھاپے کے عالم میں جو بڑی اللہ سے دعاؤں کے بعد ملی ہے، بعض مفسرین نے 90 سال سے اوپر کی عمر لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ تو ایسا یہ عجیب خاندان تھا، خانوادہ تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خواب سنایا، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ بیٹے نے بھی فوراً سر تسلیم خم کیا، فوراً کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اپنے اوپر بھی بات نہیں لی کہ میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں، یعنی اپنے بھی ارادے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑا کہ یا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کے حکم سے، اللہ نے اس موقع پر عظیم یہ وہ قربانی تھی کہ جس کے اوپر فرشتے بھی شاید رشک کرتے ہوں گے اس قربانی کے منظر کو دیکھ کر۔ اللہ نے اس کی یاد میں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر لازم قرار دے دیا کہ آپ نے ہر 10 ذی الحجہ کے موقع پر ایک جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ اور آخری بات اس میں فلسفے کے حوالے سے یہ ہے کہ قربانی کا اصل معنی اور اصل مقصود یہ ہے، انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، حتیٰ کہ اپنی اولاد جو انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، انسان اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تب بھی سودا مہنگا نہیں سستا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت زبردست آپ نے جواب دیا۔ اچھا مجھے صاحب، میں نے دیکھا ہے اکثر کہ عید قربان کے دن جب لوگ جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کس طریقے سے ذبح کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے ذبح کر رہا ہے، تو قرآن و سنت کے مطابق یا دین اسلام کے اندر شریعت کے مطابق ہم کس طرح صحیح طریقہ کار سے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ آج کل اس سوال کی اور اس کے جواب کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اس کے تفصیلی احکامات ذکر فرمائے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اگر میں ان آیات کو شروع کروں تو اس کے لیے لمبا وقت چاہیے، میں مختصر انداز میں ساری آیات کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب جانور ذبح فرماتے تھے 2 آیتیں قرآن پاک کی وہ پڑھا کرتے تھے، جن میں سب سے پہلی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دوسری آیت ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
یہ آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد قربانی کو جتنا ہو سکے جانور کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اپنا دایاں پاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر رکھتے تھے، اور دائیں ہاتھ سے تیز دھار والی چھری سے جانور کے گردن کے اندر جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس ابری ہوئی ہڈی کے نچلے والے حصے پہ یہاں چھری رکھ کے تیزی سے چلائی جائے۔ اندر شریعت نے 4 رگوں کے کاٹنے کا حکم دیا ہے، ایک خوراکی نالی، دوسری سانس کی نالی، اور 2 نالیاں دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے 3 بھی کٹ جائیں تب بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے۔ اور یہ چھری پھیرتے ہوئے زبان سے یہ کہا جائے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد آخر میں دعا حدیث میں آتی ہے کہ یا اللہ اس جانور کو ہماری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لیجئے جیسے آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قبول فرمایا۔ آخری چھوٹی سی بات اس میں گزارش اور عرض کروں گا، آج کل غلط فہمی کی بنا پر لوگوں نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جس کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ یا تو چھری کو ہاتھ لگائے ذبح سے پہلے یا جانور کو ہاتھ لگائے۔ شریعت میں ان دونوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور کے ذبح کرنے کی باری آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ باہر تشریف لائیں، ان کی موجودگی میں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہتر ہے جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ سامنے موجود ہوں، تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے طریقے سے، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے مختصر وقت کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ قربانی کا جانور اسے کس طرح شریعت کے مطابق ذبح کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی ذبح بھی کر لیا ہم نے جانور کو، پھر اس کے بعد اب گوشت بن رہا ہے، اب اس گوشت کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ، گوشت کی تقسیم کے لیے سب سے بہتر صورت جو حدیث پاک میں آتی ہے، حدیث سے محدثین نے نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جانور کے جتنے قربانی کے جانور کا آپ کا گوشت ہے اس تمام گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اور میں بڑی معذرت سے یہاں بات کروں گا، ایسا نہ ہو کہ ایک حصے میں صرف ہڈیاں اور چھچڑے چلے جائیں، وہ جو غریبوں کے ہاں تقسیم ہونا ہے۔ تمام گوشت برابر ہو، ایک جیسا ہو، ہڈیاں چھچڑے گوشت سب برابر ہو، 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصہ غریبوں کا حق بنتا ہے۔ بلکہ میں تو آج دوپہر کو بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عید قربان سے پہلے جہاں ہم قربانی کا جانور خریدنے کا کام کرتے ہیں اور بہت سارے کام، ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں، غربا کی بستی میں جا کر اندازہ لگانا چاہیے کون سے ایسے افراد ہیں جو قربانی نہیں کر پا رہے اور جو پورا سال بھی گوشت جنہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا، ان کی لسٹ بنائے، قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے عید سے قبل لسٹ بنا کر عید والے دن پھر ان کی لسٹ کو سامنے رکھ کے ان کے پیکٹ بنائیں اور بڑے ادب احترام سے ان کو جا کر پیش کریں۔ انشاءاللہ اس وقت اچانک جب انہیں اس غریب بندے کو گوشت ملے گا جو عزت نفس کی وجہ سے باہر کسی کے در پر مانگنے کے لیے بھی نہیں پہنچا، اس کے ہاں جب اچانک گوشت جائے گا اس سے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ایک حصہ غربا کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اپنی فیملی زیادہ بڑی ہے تو پورا گوشت بھی گھر میں رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب ہے، کر لیں گے اجر ملے گا، نہیں کریں گے گناہ کوئی نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک میں نے عجیب چیز دیکھی۔ وہ عجیب چیز یہ تھی کہ اس صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے 30 یا 40 ہزار کا جو بکرا لینا تھا یا قربانی کا جانور لینا تھا، ان پیسوں کا میں نے ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، اب اللہ تعالیٰ میری قربانی ہی سمجھے گا۔ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ واقعتاً آج کل بہت زیادہ سوال پھیل رہا ہے کہ قربانی کے موقع پر بجائے جانور ذبح کرنے کے ہم رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی اس سے جانور کی نسل کشی ہوتی ہے، نسل ختم ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ قربانی کا حکم، جیسے میں نے بھی شروع میں عرض کیا کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ترتیب چل رہی ہے، بلکہ میں کہہ دوں تو غلط نہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے ہاں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین اور بت پرست اور تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ہاں ہو، یہ شروع سے ترتیب چل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ قربانی اللہ کا حکم ہے،
اللہ ہمارے خالق ہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ کس وقت میں نے جون سا حکم دیا ہے انسانوں کے لیے، اس میں کون سی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. خالق نے حکم دیا ہے، ہمارے نفع نقصان کو ہم سے زیادہ ہمارا خالق جانتا ہے. کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے، اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مال آتا تھا جمع نہیں ہوتا تھا، صرف اپنے گھر کا سالانہ خرچہ الگ کرتے تھے، باقی جو آتا تھا فوراً اللہ کے راستے میں. زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس لیے ادا نہیں کی کہ حضور پر فرضیت کے جو نصاب تھا وہ پورا نہیں ہوتا تھا. قربانی کا نصاب بھی پورا نہیں تھا، یقیناً ان حدیث کو دیکھتے ہوئے محسوس یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے. حالانکہ ابتدائی سال غربت کے تھے، اور اس میں اگر چاہتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کہہ سکتے تھے بھی قربانی کے پیسے بجائے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے فلاں فلاں صحابی کی بچی کی شادی کروا دی جائے، اور فلاں کا گھر بنوا دیا جائے، اور فلاں نیک کام کر دیا جائے. تو یہ باتیں کرنا نہ تو خالق کی منشا کے مطابق ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق ہے. اور اس میں تیسری بات یہ ہے، انسانی اگر عقل سے بھی سوچا جائے تو دیکھیے موجودہ معاشرہ اور زمانہ اب اس بات کی طرف آ رہا ہے کہ بجائے لوگوں کو ایڈ دینے کی بجائے ٹریڈ کی طرف لایا جائے، بجائے لوگوں کو جو ہے وہ رفاہی کاموں کی طرف لانے کی بجائے انہیں برسر روزگار کیا جائے. اگر آپ غیر متعصب انداز میں دیکھیں قربانی کے اس فلسفے کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بزنس اس کے ساتھ وابستہ ہے. بالکل میں تفصیل میں اگر جاؤں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے. جانور کو پالنے کا الگ بزنس ہے، جانور کو چارہ کھلانے کا الگ بزنس ہے، اس کے کاٹنے کے لیے جو مشینیں چاہیے اس کا الگ بزنس ہے، پھر اس جانوروں کو جو رسی باندھی جاتی ہے اس کا الگ بزنس ہے، پھر جانوروں کی کھالوں کا الگ بزنس ہے. بے شمار اللہ نے اس کے ساتھ کاروبار جوڑ دیے، تجارت کے کئی شعبے جوڑ دیے. تو یہ اصل میں انسانوں کی روزی کا بھی ایک اللہ نے غیب سے بندوبست کیا ہے. اس لیے یہ بات کہنا نہ تو عقل میں آتی ہے نہ شریعت کے مطابق ہے. باقی رفاہی کاموں سے انکار نہیں ہے، رفاہی کاموں کا اسلام جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے، ہونے چاہیے معاشرے میں. لیکن صرف اسی دینی دنوں میں آ کر رفاہی کاموں کو یاد کرنا یہ خلاف عقل بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے. ہمیں اس وقت رفاہی کام یاد نہیں آتے جب ہم شادی کے موقع پر فضول خرچی کرتے ہیں، جب ہم ڈول ڈمکے والے کو بے شمار وہاں دے دیتے ہیں خرچہ، اور اس کے علاوہ بے شمار فضول کاموں میں خرچہ کرتے ہیں، وہاں ہمیں یاد نہیں آتا. جب اسلامی کوئی تہوار آتا ہے جس کا حکم ہمیں خالق نے دیا، اس موقع پر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ قطعاً کسی طور پر بھی مناسب اور درست اور بہتر محسوس نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں مولانا مفتی صاحب نے سمجھا دیا کہ جو قربانی ہے اگر جس کے پاس استطاعت ہے اس پر واجب ہے. وہ قطعاً یہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں پانی کا کولر لگا دوں، غریب کو کھانا کھلا دوں، کسی بچے کی شادی کروا دوں. تو قربانی جو ہے وہ اس پر واجب ہے. تو بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے بڑے احسن انداز سے ہمیں بہت باتیں سمجھائیں، بلکہ نہ صرف مجھے، ہمارے دیکھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی باتیں سن کر. اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کو کسی اور سوال کی ضرورت ہے یا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ رہا ہے جو قربانی کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہو کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ کمنٹ کے اندر ہمیں ضرور بتائیے، ہم سے سوال پوچھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا احسن طریقے سے جواب دیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو ملیں گے ایک اگلی سٹوری کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.